کہیں آپ کے کمر میں کوئی خم تو نہیں ہے؟ کہیں آپ کی کمر میں خم ہونے کی وجہ سے آپ کی کمر اور آپ کا سر جھکا ہوا تو نہیں ہے؟ ایک بادشاہ تھا جس کا ایک 11 سالہ بیٹا تھا، جس نے آگے پورے سلطنت کا وارث بننا تھا، لیکن اس کی کمر میں ایک خم تھا، اور اس خم کی وجہ سے نہ وہ اپنا سر اوپر کر سکتا تھا، نہ وہ آگے ٹھیک طرح سے چل سکتا تھا، اور نہ ہی وہ اپنی کمر سیدھی کر سکتا تھا۔ ایک دن اس نے بادشاہ کو کہا کہ میرے سالگرہ کے تحفے پر اس دفعہ میرا ایک مجسمہ بناؤ گی۔ تو وہ بادشاہ یہ سوچ کے حیران ہو گیا، جو پہلے سے بھی بہت پریشان ہوتا تھا۔ وہ بادشاہ ہر ٹائم یہی سوچتا تھا کہ سلطنت، اس عظیم سلطنت کا ایک ایسا وارث بننے جا رہا ہے جو ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتا، جو ٹھیک طرح سے اپنا سر بھی اوپر نہیں کر سکتا، جو ٹھیک طرح سے اپنے تخت پر بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ اور آج اس نے اپنا مجسمہ بنانے کی وہ خواہش بھی کر لی۔ وہ بادشاہ اپنے شہزادے بیٹے کی وہ ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کا وہ مجسمہ بن کے لوگ اس کے بیٹے کا وہ مذاق اڑائے، لوگ اس کے بیٹے کی وہ بے عزتی کرے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادے کا وہ مجسمہ سے خیال ہٹانے کی کوشش کی اور اس کو کہنے لگا کہ واہ کیا بات ہے میرے بیٹے کی، اگر آپ چاہو تو میں آپ کو اس مجسمے کے بغیر اور بھی بہت کچھ عالیشان۔ تو شہزادے نے اپنی باپ کی وہ بات آگے کہنے تک ہی نہیں پہنچائی، اس کی وہ بات وہیں پر ہی روک دی اور کہنے لگا کہ نہیں، مجھے میرا مجسمہ چاہیے، اور میرا وہ مجسمہ میرے کمرے کے کھڑکی کے باہر جو کھلتا ہوا باغ ہے اس باغ میں جو ہے نا میرا مجسمہ لگاؤ، تاکہ ہر صبح ہر شام میں اپنے اس مجسمے کو دیکھ سکوں۔ اور یہ بھی بتانے لگا کہ میرا مجسمہ، میرا بنایا ہوا مجسمہ میرے اسی طرح جو میری حالت ہے ابھی اس طرح نہیں ہوگا، جو ابھی میری حالت ہے میرا مجسمہ اس طرح نہیں ہوگا، میرا مجسمہ اس طرح ہوگا جس طرح میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے مجسمے میں وہ معذوری، وہ ناکامی نظر نہیں آنی چاہیے، بلکہ میرے مجسمے میں وہ طاقت، وہ کامیابی آنی چاہیے جو میں خود میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو شہزادے نے اپنے بادشاہ کو کہا، اپنے باپ کو کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا بیٹا ایک کامیاب انسان بنے؟ تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی یہ بات سن کے۔ تو بادشاہ سے اپنے بیٹے کی وہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرنے کی وجہ سے اپنے اندر کے وہ تمام سوالات اس نے دبا دیے، اور اس نے ایک مجسمہ بنانے کا حکم دے دیا۔ مجسمہ بننے کے بعد مجسمہ کے وہ روشن شخصیت، وہ پروکار چہرہ، وہ بولتی ہوئی آنکھیں، وہ سیدھی کمر یہ بتاتی تھی کہ یہ مجسمہ ابھی قدم اٹھا کے چلنے لگے گا۔ جبکہ شہزادے نے اس مجسمے کو ایک نئی امنگ سے دیکھا، اور وہ خود کو بچپن سے جس طرح دیکھنا چاہتا تھا اسی طرح جو ہے نا اس کا وہ مجسمہ نکلا، اور وہ آگے چل کے تھوڑا سا کوشش کر کے اس نے وہ کمر سیدھی کر کے اس مجسمے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا کہ میں ایک دن تمہاری طرح سر اٹھا کے جیوں گا۔ کئی سال گزر گئے، شہزادے نے بہت محنت کی، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ وہ دن رات ایکسرسائز کرتے تھے، دن رات خود کو تکلیف دیتے تھے، لیکن اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ سب لوگ اس کا وہ ہمت توڑ رہے تھے، اس کے وہ رشتہ دار، اس کے خاندان والے، اس کے دوست، وہ حکیم، وہ طبیب، سب لوگ اس کو جان لیوا ایکسرسائز سے منع کرتے تھے، لیکن شہزادہ کسی کے نہیں مانتا تھا۔ لیکن رات کو شہزادہ جب اپنے کمرے میں اکیلے ہوتا تھا تو وہ ہر رات خود کو یہی کوستا تھا، ہر رات یہی کہتا تھا کہ تم نہیں کر سکتے، اتنے سالوں میں تم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو آگے کس طرح آئے گی؟ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، تمہاری کمر کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، تم کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتے۔ یہ باتیں کر کر کے وہ دن پوری رات جو ہے نہ روتا تھا، اور اس کی وہ تکیہ اس کی آنسو سے گیلی ہوتی تھی۔ لیکن جب وہ صبح اٹھتا تھا، وہ کھڑکی کھول کے سامنے باغ میں جب اپنا وہ کھلتا ہوا مجسمہ دیکھتا تھا تو اس میں زندگی جینے کی ایک نئی امنگ پیدا ہوتی تھی۔ اس میں خود کو وہ مجسمے دیکھ کے، خود کو وہ کامیابی دیکھ کے اس میں جو ہے نا زندگی جینے کی ایک نئی امنگ پیدا ہوتی تھی، اور وہ پھر سے اس مجسمے کے پاس جا کے کھڑا ہو کے تھوڑا سا سینہ اوپر کر کے، اپنی کمر تھوڑی سی اوپر کر کے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا تھا
کہ میں ایک دن تمہاری طرح ضرور بنوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادے میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں آنے لگ گئی۔ پھر ہوا کیا کہ 21واں سالگرہ تھا اس کا، اور 21ویں سالگرہ کے دن جب وہ اٹھا تو اس نے اپنی وہ کمر سیدھی کی ہوئی تھی اور اس مجسمے کے سامنے کھڑا ہو گئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے لگا۔ جو لوگ اس کا وہ ہمت توڑ رہے تھے وہ سب کچھ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی معجزہ ہوا ہے، لیکن اس کے بادشاہ، اس کے وہ باپ کو پتا تھا کہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی وہ محنت ہے، وہ تکالیف جو اس نے برداشت کی ہے، یہ اس کو اس کے وہ محنت کا صلہ ملا ہے۔ اچھا ذرا بتائیے آپ کا مجسمہ کیا ہے؟ آپ خود کو آنے والے سالوں میں کہاں پر دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا آپ نے اپنے ذہن میں اپنی کھڑکی کے باہر ایک کھلتے ہوئے باغ میں کیا آپ کا اپنے مستقبل کا وہ مجسمہ بنایا ہے؟ کیا آپ اتنے لوگوں کے نگیٹیو سوچ میں، وہ منفی شور میں، کیا آپ خود کی آواز سن سکتے ہو کہ ہاں میں کر سکتا ہوں؟ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس شہزادے کی طرح محنت کرنی ہوگی، اس شہزادے کی طرح سوچنا ہوگا۔ آج آپ کس مقام پر ہے؟ آپ کی کمر کا خم کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کا راستہ روکا ہے؟ کون آپ کی خوابوں کی وہ تعاقب سے منع کر رہا ہے؟ کون سی چیز آپ کے عزم کا دشمن ہے؟ اسی طرح اپنے خیال میں، اپنے ذہن میں اپنا ایک مجسمہ بنائی اور ہر صبح ہر شام اس مجسمے کے سامنے اپنی کمر سیدھی کر کے اس کے اپنی مجسمے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے خوابوں کا وہ تعاقب کرو۔ بہت سے مشکلات، بہت سے تکلیف آئیں گے، اس کا استقبال کرو اور شہزادے کی طرح اس مشکلات اور تکلیف کا سامنا کرو، تب ہی آپ اپنے اس مجسمے کی طرح بنیں گے۔ اگر آپ کی سوچ، آپ کی خواب بڑے ہوں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، لوگوں کی بہت سی منفی وہ شور، وہ منفی باتیں آپ کو کامیابی سے دور نہیں کر سکتی۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی تبدیلی اور آپ کی ایک ایک قدم آپ کو آپ کے کامیابی تک لے کے جائے گا۔